بڑے درد دل کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے بھارت کو آزاد کرانے میں قربانی دی، اپنا خون بہایا اور بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا۔ اور جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تو ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ ہم پاکستان چلے جائیں یا انڈیا میں رہیں، لیکن ہم لوگوں نے انڈیا کو قبول کیا، بھارت کو قبول کیا، کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا پردادا سبھی یہاں پیدا ہوئے تھے، یہاں ہماری مساجد تھی، سب کچھ یہاں ہماری تھی، اس لیے ہم نے انڈیا کو قبول کیا، کیونکہ انڈیا سے ہمیں پیار تھا، انڈیا سے ہمیں محبت تھی۔ اور بھارت کا قانون، بھارت کا سنویدھان ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر پورے طور سے عمل کر لیں، اور بھارت کا سنویدھان یہ بھی دیتا ہے کہ کسی مذہبی پیشوا کو، کسی مذہبی لیڈر کو جو مذہب کا سب سے بڑا ہو، اس کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ پھر میں اپنے قائدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس بھارت میں آئے دن ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہتی ہے؟ کیوں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہتی ہے؟ کیوں ہمارے بھاوناؤں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے؟ کیوں ایسے دہشت گرد اور ایسے غنڈے اور موالی اٹھتے ہیں اور پیارے نبی کی شان میں بکواس کرتے ہیں اور ہمارے قائدین سن کر چپ چاپ رہ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ایسی بڑی تحریک چلاتے ہیں، ایسا آندولن کرتے ہیں تاکہ دوبارہ کسی ایسے غنڈے کو، کسی ایسے آتنکی کو، کسی ایسے دہشت گرد کو ہمت نہ ہو کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ میں اپنے قائدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، تمہارے نزدیک وقف قانون زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے وہ بڑا مسئلہ ہے؟ کیا ناموس رسالت اب کوئی مسئلہ نہیں رہا؟ جو اٹھے گا، جو کھڑا ہوگا، وہ پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، پیارے نبی کی شان میں وہ بکواس کرے گا اور ہم سن کر چپ چاپ رہیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کیوں ایسا مذاق بن رہا ہے؟ جب انڈیا کا قانون ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہاں ہر مذہب کی عزت کی جائے گی، کسی مذہبی رہنما اور پیشوا اس کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی، تو ہماری جان سے کروڑوں گنا زیادہ جو ہمارے پیارے نبی ہیں، کروڑوں گنا زیادہ ہم اپنی جان سے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، پھر کیوں ایسا کوئی غنڈا کھڑا ہوتا ہے اور نبی کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے؟ ابھی ایک غیر مسلم لڑکی ایران میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا بڑا آندولن چلائیں اپنے دیش کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، تاکہ دوبارہ کسی کو پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ سیریس ہے اس معاملہ کو لے کر تو آپ بڑے قائدین تک پہنچائیے، آپ ذمہ داروں تک پہنچائیے، آپ تنظیموں تک پہنچائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کی شان میں آئے دن گستاخی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی نرسنگا نند جیسے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے، ایک تماشا بن جائے گا۔ اگر ابھی آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ایک تماشا بن جائے گا، ہر گنڈا اور سڑک چھاپ اٹھے گا اور پیارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں میں جو پیارے نبی کی قدر ہونی چاہیے اس قدر کو یہ لوگ षड्यंत्र اور سازش کے تحت رچائے ختم کیا۔ اے لوگوں، ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم سلاخوں کے پیچھے کریں، اور یہ انڈیا کا قانون ہمیں آزادی دیتا ہے، ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کرنے پائیں۔ یاد رکھو، اگر پیارے نبی کی شان کے خلاف بولنے والوں کے خلاف تم نے تحریک نہیں چلائی اور ناموس رسالت کے لیے تم اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، خدا کی قسم خدائی مدد نہیں آئے گی، چاہے تم جو کچھ بھی کر لو۔ اگر ناموس رسالت کا جنازہ نکالا جاتا رہا، ناموس رسالت پر اگر حملے کیے جاتے رہیں اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور چاہو کہ خدائی مدد آ جائے، نیور، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس لڑکی نے بھی ابھی کی بات ہے، میں تو نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جس لڑکی نے بھی پیارے نبی کی شان میں بکواس اور گستاخی کری ہے، اس کو چاہیے کہ جیل تک پہنچایا جائے، اور قانون کی مدد لے کر، قانون کا سہارا لے کر چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں اٹھ کھڑے ہوں اور ایک ایسا آندولن، ایک ایسی تحریک چلائیں تاکہ دوبارہ کسی کو ہمت نہ ہونے پائے نبی کی شان میں گستاخی